بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال جل وعلا في مقام آخر: اقتربت الساعة وانشق القمر. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قال: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. معزز برادران اسلام اور معزز خواتین اسلام، موضوع کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہو چکی ہے کہ آج کے اس درس کے اندر ہم قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر جن چیزوں پر ہم توجہ دیں گے وہ ہیں قیامت کی نشانی. قیامت کی علامات کی 2 قسمیں، ایک صغرا یعنی چھوٹی علامتیں اور ایک کبرا یعنی بڑی علامتیں. بڑی علامتوں میں سے ہم ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی علامتوں کا ذکر کیا ہے. ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس درس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے مفید بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس درس کو سننے کے بعد مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے کہ قیامت کو عربی زبان میں الساعہ یا یوم القیامہ وغیرہ کہا جاتا ہے. اب الساعہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن کریم میں بہت سی جگہ جو ہے اس لفظ کو استعمال کیا. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. تو ساعہ کا مطلب کیا ہے؟ تو عربی ڈکشنری کے حساب سے اہل علم کہتے ہیں کہ ساعہ کہتے ہیں الجزء الیسیر من الزمن، کہ وقت کا تو کچھ حصہ، یعنی جو وقت ہے گھڑی ہے، اسی لیے گھڑی کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ ساعہ کہا جاتا ہے، یعنی وقت کا کچھ حصہ. اب شرعی اصطلاح میں یعنی شریعت کے اندر ساعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، الذی تقوم بہ یوم القیامہ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساعہ کہا جاتا ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا دن ساعہ کیوں رکھا؟ لماذا سمیت الساعة ساعة، کہ قیامت کے دن کو ساعہ کیوں کہا گیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ لسرعة المحاسبة فيها، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو بھی لوگ آئے ان سب کا اللہ سبحانہ وتعالی ایک دن کے اندر جلدی حساب لے لے گا، اس لیے اس کو کہا گیا ہے الساعہ. اور بعض علماء کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ لأنها تفجأ الناس في ساعة واحدة، اس لیے کہ قیامت اچانک آئے گی ایک گھڑی کے اندر، یعنی اچانک ایک گھڑی کے اندر آ جائے گی. اور فیموتون فی لحظۃ واحدہ،
اور لوگ ایک ہی لمحے کے اندر مر جائیں گے، اس لیے کیا کہا گیا؟ اس کو الساعہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ فَهِيَ سَاعَةٌ يَصِيرَةٌ يَحْدُثُ فِيهَا أَمْرٌ عَظِيمٌ، کہ قیامت کا جو دن ہے یہ تم ایک جو ہے مختصر سا وقت ہوگا، لیکن اس دن جو حادثہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ الساعہ کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کا یوم الآخر بھی کہا ہے کہ آخرت کا دن۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آخرت کا دن آخری دن کیوں کہا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے آخری دن اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ دنیا میں اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ آخری دن ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ یوم الآخر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ارکان ایمان کے جو ارکان ہیں 6 ارکان، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ تو قیامت پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے 5واں رکن ہے۔ کوئی بھی مومن، کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، لیکن آخرت کے دن کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا ایمان مقبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے جو پلرز ہیں اس میں یہ 5واں رکن ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ اور آخرت پر ایمان لانا اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ غیبی چیز ہے، مطلب ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے دیکھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی، اب ہم اس چیز کو ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا، ویسے ہی ہم ایمان لا رہے ہیں، تو غیبی طور پر ایمان ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ کہ آخرت پر ایمان لانا، علماء نے کہا کہ یہ 2 قسموں پر شامل ہے۔ ایک ہے الحیات البرزخیہ، یعنی برزخی زندگی، ایک ہوتی ہے دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو پھر برزخی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانے میں برزخی زندگی پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ اور برزخی زندگی کی ابتدا یعنی برزخی زندگی کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ برزخی زندگی شروع ہوتی ہے موت کے حاضر ہونے کے وقت سے۔ جیسے ہی موت حاضر ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے جو مجرمین، گنہگار، کفار ہیں، کافر، ان کی جان لینے کے لیے اور مومنوں کی جان لینے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہیں سے یہ گھڑی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ۔ قبر کے فتنے سے مراد سؤال عن المیت، میت سے سوال، اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، یہ قبر کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں۔ بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا اور قبر کی نعمتوں کا بھی انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب پر اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ قرآن کے اندر دلیل نہیں، لیکن قرآن کے اندر 20 دلیل اس کی موجود ہیں کہ قبر کے اندر عذاب جو ہے ہوگا۔ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، اس لیے میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف اشارتاً یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ تو قبر کے اندر انسان کو عذاب بھی ہوگا، جو مجرمین، گنہگار، کفار اور مشرکین ہیں ان کو، اور جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو قبر کی نعمتیں بھی ملیں گی۔ اور اس تعلق سے قرآن کریم کے اندر بھی بے شمار نصوص ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی بے شمار دلائل ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے قیامت کے دن اور اس کے متعلق جو امور ہیں۔ اور قیامت کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے پہلے الساعہ، یعنی جو قیامت کی گھڑی آئے گی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یعنی ہم قیامت آئے گی اس پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اشراط الساعہ، قیامت کی جو نشانیاں اور علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب قیامت قریب ہے یا قیامت ہونے والی ہے، اس پر بھی ایمان لانا۔ اس کے بعد
موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا، اس کے بعد سور میں پھونکے جانے پر بھی ایمان لانا، اس کے بعد حشر کہ سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر حشر کی میدان کی طرف جمع ہوں گے، اس پر بھی ایمان لانا، اس کے بعد شفاعت کہ قیامت کے دن لوگ انبیاء علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کریں گے، پھر آخر میں وہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو جو شفاعت عظمیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ایسے کلمات کے ذریعے سے جو کلمات اس سے پہلے آپ کو بھی نہیں پتا تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دل سینے کو کھول دے گا، ان کلمات سے بھر دے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا کہ اے محمد ارفع راسک، اپنے سر کو سجدہ مبارک سے اٹھائیے، آپ مانگیے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو ہے مانگ رکھیے، ہم آپ کی مانگ کو قبول کریں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس چیز پر بھی ایمان لانا۔ شفاعت یہ الگ مستقل موضوع ہے، شفاعت کی بھی قسمیں ہیں، انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، عام مومنین شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، یہ شفاعت ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ اسی طریقے سے الصحف کہ ہم جو دنیا میں کرتے ہیں، ہر انسان کا صحیفہ ایک کتاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی کتاب کے اندر اس کے اچھے اعمال برے اعمال لکھ لیے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا صحیفہ، ہمارا کتاب رجسٹر لکھا ہے اور یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اس پر بھی ایمان لانا۔ اسی طریقے سے ہمیں آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے، خود تشریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائے گا، اس پر بھی ایمان لانا۔ اسی طریقے سے حساب پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کا حساب لے گا، اس پر بھی ایمان لانا، اور حساب یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، بہت جو ہے خوفناک موضوع ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ ہم ان قریب لوگوں کا آسان حساب لیں گے، تو آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس حساب سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے کتاب نامہ بندوں کو پیش کرے، دکھائے، لیکن جانچ پڑتال نہ کرے، پوچھے نہ کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اور یہ حساب کس کا ہوگا؟ مومنین کا۔ اور دوسرا ہوگا حساب مناقشہ۔ حساب کی دو قسمیں، ایک حساب عرض، دوسرا حساب مناقشہ۔ حساب عرض میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان مومنین کا عمل نامہ تو انہیں دکھائے گا، لیکن پوچھے گا نہیں کہ یہ کیوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یدن المؤمن اللہ سبحانہ وتعالی مومن کے قریب آئے گا اور اس کے کان میں سرگوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مومن سے کہے گا اے میرے بندے کیا تو نے یہ کام کیے، یہ گناہ کیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا اعترف مرتین، وہ بندہ 2 بار جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا سترتها فی الدنیا، میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ساتھ یہ حساب کا معاملہ فرمائے۔ اور دوسرا حساب مناقشہ، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کا حساب لے گا، ایک دم دقیق اور باریک۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا تو کیوں کیا، یہ حساب مناقشہ ہے، تو اس پر بھی ایمان لانا۔ اسی طریقے سے پھر ترازو کہ نیک لوگوں کا ترازو جو ہے وہ باری ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ترازو باری ہو گیا وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلڑا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم کا ٹھکانہ بنے گا، تو اس پر بھی ایمان لانا۔ اسی طریقے سے حوض کوثر پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حوض عطا کیا ہے جس کی صفات ہیں کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ لذیذ اور میٹھا ہوگا، مختلف اس کی صفات ہیں، مستقل موضوع ہے، میں صرف اشارتاً ذکر کروں گا، اس پر بھی ایمان لانا۔ پھر پل صراط پر ایمان لانا، پل صراط کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بتلائیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر بھی ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد قنطرہ،
پل صراط کے بعد ایک اور پل ہے جہاں مومنین کو روک دیا جائے گا، اور جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں وہ بدلہ لے گا، ایک دوسرے کا بدلہ دلائے گا، اس پر بھی ایمان لانا۔ پھر آخر میں آتا ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی انسان اس چیز میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو اس نے آخرت پر ایمان نہیں لایا۔ اور آخرت پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان کا 5واں رکن ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کوئی اگر اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ انسان کافر ہے۔ اب یہ کہ آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ، پھل اور ثمرات کیا ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ الحرص علی طاعت اللہ، کہ بندے کو اللہ کی اطاعت کا حرص اور شوق۔ کیوں کہ بندہ جب جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ جنت کی لالچ میں عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ چیز دے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں گناہوں سے کیا ہو جائے گا؟ گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ والبعد عن معاصی اللہ خوفا من عقاب ذلك اليوم، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے، اس دن کے جو ہے ڈر سے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کر لے گا؟ دور کر لے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ آخرت پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ مومن دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں، پریشانیاں جیل کے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو مومن جو دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے جب وہاں پہنچیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انہیں وہاں انعامات دے گا تو مومنوں کو تسلی اور راحت ہو جائے گی کہ کچھ نہیں، دنیا بھلے ہماری خراب ہو گئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں ہمارے معاملے کو آسان کر دیا، تو اس میں مومن کے لیے تسلی ہے۔ کیونکہ بسا اوقات مومن جب دنیا کی نعمتیں نہیں ملتی ہیں، دنیا کی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو آخرت میں نعمتیں دے کر مومن کو تسلی دے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عدل اور انصاف کا ترازو ہے، اس ترازو کو جان لے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والوں، کیونکہ ظلم اللہ کی صفت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ عدل، اور اللہ کی جو صفت ہوتی ہے اس کے اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے آپ رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی صفت عدل ہے اور عدل کا اپوزٹ ظلم ہے، تو ظلم اللہ کی صفت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر کیا فرمایا؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے، جو کہ بہت بڑے مشہور عالم ہیں جن کی تفسیر ہے، تفسیر کی کتابیں بہت ساری مشہور و معروف کتابیں ہیں، ان میں سب سے پہلی جو سلف کی تفسیر ہے تفسیر تبری، جامع البیان لتأویل القرآن، امام تبری رحمہ اللہ کی، امام جریر تبری رحمہ اللہ۔ اس کے بعد حافظ امام عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم، جس کو ہم تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلف کی ایک اہم تفسیر میں سے ایک تفسیر ہے تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی رحمہ اللہ کی۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے یہاں یہ معمول ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ عظیم اور بڑی ہوتی ہے عربوں کے یہاں اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیے، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الجمع کا، کہیں یوم الحشر کا، کہیں یوم الساعہ کا، کہیں یوم الخروج کا، کہیں یوم الحساب کا۔ یہ ایک میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لمبا وقت ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اصل جو ہمارا موضوع ہے علامات الساعہ، قیامت کی علامات۔ علامات کی دو قسمیں، ایک تو چھوٹی علامات۔ چھوٹی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو چکی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ علامات شروع ہو گئیں اور آج تک جاری ہیں۔ اور ایک ہیں بڑی علامات۔ بڑی علامات وہ ہیں جب وہ علامات آ جائیں گی تو پھر تھوڑے ہی وقت میں قیامت آ جائے گی۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قیامت کا علم ہے اس کو تو چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا۔
اللہ تعالیٰ کیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں کیوں بتائی؟ قیامت کو چھپایا لیکن نشانیاں کیوں بتائی؟ تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ مل حکمت من تقدم اشراط الساعہ، علماء کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کو قیامت سے پہلے بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کی ایک بات علماء نے یہ بیان کی ہے کہ زیادت الایمان والیقین بصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس سے ایمان کے اندر کیا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی بات میں سچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر بندے کا یقین ہو جاتا ہے کہ قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جو چیزیں بتا کے گئے وہ ساری ہو رہی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا اس کا فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ایقاظ الغافلین عن اللہ والدار الآخرہ، کہ غافل لوگوں کو جو سوئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا آخرت کے دن اور قیامت کے دن کے تعلق سے، اور ان کو ابھارنا اس چیز پر کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کے بعد آخرت کے دن کے لیے کیا کریں؟ تیاری کریں۔ اب یہ کہ چھوٹی علامتیں بہت ساری ہیں، میں صرف گنا دیتا ہوں اور آپ تفصیل کے لیے کسی کا لیکچر سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو چھوٹی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا جانا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو جب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ اگر نبی کوئی اور آنے والے ہوتے تو قیامت کے دن قیامت اور اس میں اور زیادہ گیپ ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی جو ہے، اسی طریقے سے امانت کا ضائع ہو جانا، کہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے، چاہے وہ امانت کسی بھی تعلق سے ہو۔ امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، سب سے بڑی امانت تو دین کی امانت ہے۔ سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ دین کی امانت ہے، کہ انسان دین کے اندر خرد برد کرے، دین کے اندر کمی بیشی کرے، کمی زیادتی کرے۔ اس کے بعد جو بھی امانات کی قسمیں ہیں اس میں اس کو ضائع کرنا۔ اس کے بعد ایک علامت جو اس کی صغرا یعنی چھوٹی علامتوں میں سے وہ کہ قتل کا عام ہو جانا، کثرت القتل۔ اور مجھے جب خاص کر کے اپنے اس علاقے کچھ کے، چاہے وہ بنی پچھم ہو یا کہیں کبھی سے بوجھ وغیرہ کا معاملہ ہو، مجھے اس علاقے سے جب میں خبریں سنتا ہوں قتل و غارت کی تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسلام نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں شیخ علی الحذیفی جو کہ مسجد نبوی کے بہت بڑے امام ہیں، تقریباً 40 سال سے امام ہیں، جن کو سید القراء قاریوں کا سردار کہا جاتا ہے، ان کی جمعہ کے خطبہ ہم سن رہے تھے۔ آپ کا خطبہ تھا قتل کی حرمت۔ تو شیخ حذیفی حفظ اللہ نے قیمتی بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے تو انسان کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، تو پھر دوسرے کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ ہمیں خود اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم دوسرے کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہا، اور قتل کبیرہ گناہ ہے۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو قاتل ہیں وہ قیامت کے دن خون کے اندر لدے ہوئے ہوں گے اور مقتول کو اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ بہت بڑا گناہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایمان والے کے تعلق سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، اس لیے میں اس پر تفصیل نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کہی میں نے۔ اسی طریقے سے ظہور الشرک فی ہذہ الامہ، شرک کا اس امت کے اندر ظاہر ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شرک کا ہونا۔ ابھی بیچارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک نہیں ہو سکتا، تو ہم سورہ یوسف کی جو آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے، کچھ لوگ مشرکوں سے نہ مل جائیں۔ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ امت کے اندر تمیز ختم ہو چکی ہے، شرک کو توحید اور توحید کو شرک سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بدعت کا کثرت سے ہو جانا، اور وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے التطاول فی البنیان، عمارتوں کے اندر بلندی۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ قیامت کی کچھ علامات ایسی ہیں جو صرف بطور علامات ہیں، وہ یعنی مضمون نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بطور علامات اور نشانی بنائی، جیسے کہ بلند عمارتیں بنانا۔ اگر کوئی بلند انسان عمارت بنتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی اور علامت بتائی ہے کہ یہ علامت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی نے بلند عمارت بنا دی تو گنہگار ہوگا۔ ہاں اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، تو نیت کے اعتبار سے وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے اس کو مضمون سمجھتے ہیں۔ یہ صرف علامات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، تو یہ بطور تنبیہ میں نے بات کہہ دی۔ اور بھی بہت ساری علامات ہیں، جہالت کا عام ہو جانا، علم کا اٹھ جانا، یہ بہت ساری علامات ہیں جو چھوٹی چھوٹی۔ اب ہم آتے ہیں بڑی علامتوں پہ۔ میں نے حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ دوسرے راوی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور یہ دوسرے راوی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر تشریف لائے۔ اور اس حدیث کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک روم کے اندر یا ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابی کہتے ہیں وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم کسی چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی کسی چیز کے تعلق سے بات کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا تَذَاكَرُونَ، تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ نذکر الساعہ، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا ذکر، کیونکہ صحابہ اکرام کو قیامت کا بہت خوف تھا۔ صحابہ اکرام کو قیامت کا بہت خوف تھا، اور وہ قیامت کی سوچ میں ہی دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، اور قیامت کے خوف کی شدت سے ہی انہوں نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور زہد اور تقوی کی زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نذکر الساعہ، ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی ترون قبلها 10 آیات، یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک وہاں جانا ہوا، اور صحابہ اکرام اس تعلق، کیونکہ صحابہ اکرام کی مجلسیں دینی مجلسیں ہوتی تھی، وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے، ان کی پوری توجہ دین اور آخرت کے تعلق سے ہوتی تھی۔ اسی لیے ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے تو کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوڑے دوڑے آتا ہے، کہتا ہے کہ دلونی علی عمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا بتلا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کبھی کبھی کوئی صحابی آتا کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا عمل بتا دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ صحابہ اکرام کی مجلسوں کے اندر دین کے علاوہ، قیامت کے علاوہ، جنت اور جہنم کے علاوہ کسی چیز کے تعلق سے کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہوتا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اپنے مجلسوں کو دینی مجلسیں بنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی یہ طلب دیکھی کہ صحابہ اکرام اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہا لن تقوم، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، حتی ترون قبلها 10 آیات، یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اس میں سب سے پہلی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فذکر الدخان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کا ذکر کیا۔ کس کا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان کے اندر کیا ہے؟ دھواں پھیل جائے گا، واضح دھواں، پورا دھواں ہو جائے گا،
اور اس دھوئیں کی کیفیت کیا ہوگی وہ آپ سنیے. علماء کہتے ہیں اور حدیثوں سے انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے, کیونکہ یہ ساری دلائل میں بیان نہیں کر سکتا, زیادہ وقت ہو جائے گا, اس لیے میں آپ کو صرف علامات کی یہ چیزیں بیان کروں گا, مختصراً بیان کروں گا. تو حدیثوں سے جو دھوئیں کے بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں دخان کے تعلق سے, اس کا خلاصہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا دھواں ہوگا. دھواں سمجھتے ہیں جو ہم آگ وغیرہ جلاتے ہیں تو جو دھواں نکلتا ہے, یا جو لوگ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں, بیڑی سگریٹ پیتے ہیں تو جو دھواں نکلتا ہے, حالانکہ وہ حرام ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بھائیوں کو اس سے محفوظ فرمائے, تو اس کو دھواں کہا جاتا ہے. لیکن یہ دھواں ایسا دھواں نہیں ہوگا کیونکہ یہ قیامت کی علامت ہے, تو یہ دھواں بہت خطرناک ہوگا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر, جب یہ ظاہر ہوگا مشرق سے مغرب تک, پورب سے پچھم تک پھیل جائے گا, صرف دھواں دھواں ہو جائے گا. کہاں سے؟ پورب سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک صرف دھواں ہی دھواں آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دے گا, اور مسلسل 40 روز تک رہے گا. کتنے دن؟ 40 روز. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہم کو محفوظ فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے. آج اگر تھوڑا ہی دھواں پھیل جائے ہمارے گھر کے اندر کسی کھانے کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے, تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. تو اس دھوئیں کی وجہ سے جو زمین و آسمان کے درمیان پورب سے لے کر پچھم تک پھیل جائے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی. اعاذنا اللہ من, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو اس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے, سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کے لیے, اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اس کے اندر آسانی رکھی ہے. اس کے اندر کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دھوئیں کے ذریعے سے مومن کو صرف اتنی تکلیف ہوگی کہ زکام وغیرہ یا جیسے سردی وغیرہ ہو جاتی ہے, زکام وغیرہ, اتنا مومنوں کو اثر ہوگا. لیکن کافروں اور منافقوں پر اس کا اثر اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ کافر اور منافقین بے ہوش ہو جائیں گے, یہاں تک کہ ان کی سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ان کی سانسیں کیا ہو جائیں گی؟ بند ہو جائیں گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز ذکر کی وہ دجال کا. اور دجال یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے. اور دجل کہتے ہیں دھوکہ, مکر, جھوٹ, فریب کو. اور دجال کو دجال کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی جھوٹے کرتوتوں سے, اپنے کفر سے جو ہے, اپنے باطل سے حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اس کو دجال کہا گیا. اور عموماً یہ الفاظ اردو والے یوز کرتے ہیں کہ دجل و فریب یا دجل و مکر یعنی دھوکہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ دجال ہے. اب دجال اتنا بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ مسیح دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اس سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ پیدا ہی نہیں ہوگا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دجال کے بارے میں سنتے تھے. ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب سے یہ باتیں سنی, آپ صحابہ اکرام کے اندر ڈر اور خوف رہتا تھا دجال کا کہ کہیں یہ فتنہ واقع نہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر اس کے نبی نے اس امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اب سوچو کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا, تو پھر یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے. اور یہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فتنہ, اس فتنے کو عظیم فتنہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس فتنے کو دیکھ کر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا بہت مشکل ہے.
اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. جو کمزور لوگ ہیں، کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ دجال کے مکر و فریب میں پھنس کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے اس کو عظیم فتنہ کہا گیا ہے. اور دجال کے فتنے میں اکثر لوگ واقع ہو جائیں گے، الا من رحمهم اللہ، الا من عصمهم اللہ، الا یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے اور جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. دجال ایک متعین شخص ہے جس کے ذریعے سے ایک ایسا، یعنی ایک ایسا آدمی ہے، شخص ہے، اور یہ مطلب آدم کی اولاد میں سے ہی ہے. ہاں، یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی آخری زمانے کے لوگوں کو آزمائے گا. آخری زمانے کے لوگوں کو کیا کرے گا؟ آزمائے گا. اور اس دجال کے ہاتھ پر بہت بڑے فتنے ہوں گے. یہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا. الوہیت سے مراد اس چیز کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، عبادت میری کرو، سجدہ مجھے کرو، مانگو مجھ سے. الوہیت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ ربوبیت کا دعویٰ بہت کر چکے ہیں. یہ اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ الوہیت کا بھی دعویٰ کرے گا کہ عبادت میری عبادت کرو، اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں آزمائش رکھی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ قحط سالی ہوگی، بارش برسائے گا، بارش کے بعد جو ہے فصل اگا دے گا، ندیاں پانی کی جاری کر دے گا. اللہ سبحانہ نے اس کو طاقت دی ہے. کیوں؟ آخری زمانے کے لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ اللہ کے مومن بندے کون ہیں اور مومن اور کافروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے. حضرت سودا ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے اتنا ڈرتے تھے کہ ایک مرتبہ امہات المؤمنین نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کے طور پر کہا کہ دجال آ گئے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوف کی چیخنے اور رونے لگی اور خیمے کے اندر بند ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو اس چیز سے ڈانٹا اور سودا کو بشارت دی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ان عظیم ہستیوں کو اتنا بڑا خوف تھا، لیکن آج ہمیں خوف نہیں ہے. اور اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ دجال کے فتنے کو لوگ ہلکا سمجھ لیں گے، یہاں تک کہ علماء بھی ممبروں پہ دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. اب یہ کہ دجال موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی جو نصرانی تھے. یہ ایک کشتی کے اندر تقریباً 30 لوگ یا کتنے سوار تھے ایک کشتی کے اندر. پھر کشتی سمندر میں موجوں کے ہوتے ہوتے مطلب راستے سے بہک گئی، اور پھر یہ ایک ایسے جزیرے کے اندر پہنچے جہاں انہیں ایک چھوٹا جانور دکھائی دیا جس کو عربی زبان میں جساسہ کہا گیا ہے، کہ اس کے پورے جسم پر گھنے بال تھے، یہاں تک کہ اس کے منہ اور اس کی جو پیچھے کا حصہ اس میں فرق واضح نہیں ہو رہا تھا کہ منہ کہاں ہے اور پیچھے کا حصہ کہاں ہے. تو پھر ان سے ان لوگوں نے پوچھا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے، کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں. پھر اس نے کہا کہ چلو میں تجھ میں ایک جو ہے مخلوق دکھاتا ہوں. پھر وہ جو ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کو وہاں لے گئے جہاں دجال زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا. پھر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کی یہ حدیث اور یہ واقعات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر لوگوں کو جمع کیا. لوگوں کو کیا کیا؟ جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو آج میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بات ہے، میں تمہیں جو یہ بات کہتا تھا دجال کی بات، یہ ثابت اس بات کی اور مزید وضاحت ہو چکی ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر، دجال نے ہر تمیم داری سے بہت ساری چیزیں پوچھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا تھا، مدینہ کے کھجوروں کے بارے میں بھی پوچھا تھا، کچھ سمندروں کے بارے میں بھی پوچھا تھا. بہت لمبی حدیث ہے. اور اس تعلق سے اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو حافظ عمران ایوب لاہوری کی کتاب ہے دجال کا فتنہ، مستقل ایک کتاب ہے اس تعلق سے، وہ آپ کتاب کا مطالعہ کریں. میں صرف اشارتاً باتیں آپ کو بتاؤں گا. اب دجال کی صفت کیا ہے، یعنی کیسا ہوگا؟ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو اعور، دجال جو وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے لیے کانا ہونا عیب ہے، تو پھر ہمارے اللہ کے لیے کیسی چیز ہو سکتی ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ تو ہر نقص سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس حدیث عقیدے کی بات ہے لیکن میں بات آئی تو میں اشارتاً آپ کو ذکر کروں کہ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آنکھ کی صفت ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھ ہے، لیکن کیسے ہے، کس طرح کی ہے؟ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وشأنہ، تو علماء کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان، اس کی جلالت اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ اب ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اب ہم اس میں تعویل نہیں کریں گے، نہ ہی تحریف کریں گے، نہ ہی تمثیل کریں گے، نہ ہی تشبیہ۔ مثال کے طور پر تعویل سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آنکھ سے مراد آنکھ نہیں ہے بلکہ آنکھ سے مراد کوئی اور چیز ہے، نہیں، ہم یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یعنی انکار نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ اگر اللہ کے لیے آنکھ مانتے ہیں تو اللہ اور مخلوق سیم ہو گئے، نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دوں کہ دیکھو اللہ کی مخلوقات ہے، زمین پہ بہت ساری مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، چونٹی ہے، انسان کی آنکھ الگ ہے، جانور کی آنکھ الگ ہے، چونٹی کی آنکھ الگ ہے، ہاتھی کی آنکھ الگ ہے۔ جب مخلوق کی صفات میں اتنا فرق ہے، ان کی جو صفات ہیں وہ آپس میں میچ نہیں ہو رہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی وہ کسی سے کیسے میچ ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو یہ توحید اسماء و صفات کا ایک عظیم باب ہے، اس میں ہم گفتگو نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو اوپر سے باؤنس ہو جائے، اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کافر۔ کیا لکھا ہوگا؟ اور اسی کے ذریعے سے مومن لوگ وہ کانا ہوگا اور کافر ہوگا، اس لیے مومن لوگ پہچان لیں گے۔ کیوں؟ اللہ وہ لیکن جو دجال کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے وہ کیسے پہچانے گا؟ آج ہم علم سے کتنے دور ہیں، اگر ہمیں اس کے فتنے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے بچیں گے اس فتنے سے؟ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، خاص کر کے ارکان ایمان، جو ایمان کے ارکان اور ارکان اسلام ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں علم ہونا کہ وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس کی صفات کیا ہیں، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور محفوظ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ اب یہ کہ یہ کب نکلے گا، دجال کس زمانے میں نکلے گا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، وہ شہر فتح ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شہر کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کرے گا۔ اس وقت جو ہے دجال نکلے گا، اور دجال جس وقت نکلے گا اس وقت شرعی علم، دین کا علم نہ کے برابر ہوگا، یعنی تقریباً ختم ہو چکا ہوگا، اور جہالت اپنے عروج پر ہوگی۔ اس وقت دجال نکلے گا، کیونکہ یہ قیامت آئے گی اسی حال میں کہ جب یہ چیزیں ہوں گی۔ اب یہ کہ یہ نکلے گا کہاں سے، اس کا مکان کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے، مشرق یعنی پورب، مشرق کی جانب سے خراسان، ایک حدیث کے اندر خراسان کا لفظ ہے، ایک حدیث کے اندر اصبہان، خراسان اور اصبہان یہ فارس کے علاقہ، ایران وغیرہ اس طرف پڑتا ہے۔ اس علاقے سے یہ دجال نکلے گا، اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی فوجی ہوں گے۔ کتنے؟
70,000. اب یہ کہ دجال زمین میں کتنے وقت رہے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمکث فی الارض 40 یوما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین پر 40 دن رہے گا. لیکن ان کی دنوں کی کیفیت کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن اس کا سب سے پہلا دن سال کی طرح ہوگا. پہلا دن کیسے ہوگا؟ سال کی طرح، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح، پھر ایک دن ایک ہفتے کی برابر، پھر جو دوسرے دن ہوں گے وہ ہمارے جو دنیا کے دن ہیں ان دنوں کے برابر اس جیسے ہی ہوں گے. اور دجال اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلے گا، جہاں جائے گا وہاں لوگوں کو فتنے اور شر کے اندر مبتلا کر دے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 جگہوں پر دجال کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے. کون سی جگہ ہیں وہ؟ سرزمین حجاز، مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کی سرحدوں پر فرشتوں کو کھڑا رکھا ہے جو پہرے داری کر رہے ہیں. دجال داخل ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو داخل نہیں ہو پائے گا. تو اس سے مکہ اور مدینہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے سے مکہ اور مدینہ والے کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر جو برے لوگ ہیں، اس لیے کہ مدینہ کے اندر یہودی لوگ بھی رہتے ہیں، آج بھی رہتے ہیں. تقریباً بعض لوگ کہتے ہیں کہ 60% ہیں، لیکن اتنا تو نہیں ہے. لیکن ہے کہ اوالی جو علاقہ ہے، بقی سائٹ قبرستان کی طرف جو اس کے والا علاقہ ہے شمال والا، وہاں کیا کہتے ہیں جنوب والا، وہاں یہودی رہتے ہیں آج بھی. عربی ہیں لیکن یہودی ہیں. تو جو یہود یا اس طرح کے لوگ ہیں، پھر کیا یہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ زمین ان لوگوں کو مکہ اور مدینہ کے باہر نکال پھینکے گی. کیسے لوگوں کو؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، ایسے لوگ کو مکہ اور مدینہ کی سرزمین مکہ کے باہر نکال پھینکے گی، اور وہ دجال کے یہاں پہنچ جائیں گے، دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ دجال کے پیروکار، دجال کو فالوورز کون سے ہوں گے؟ جو زیادہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے، وہ کون ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال کے اکثر پیروکار، دجال کو ماننے والے یہود ہوں گے، یہود و نصارہ، اور عجمی لوگ. عجمی سے مراد عرب کو چھوڑ کے، عرب کو، جیسے ہم بھی اجمیوں میں آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور اجمیوں کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے. تو اجمی لوگ بھی اس کے فتنے میں زیادہ مبتلا ہوں. اسی طریقے سے اتراک، ترک لوگ، کیونکہ ترکوں کے اندر بھی جہالت بری پڑی ہوئی ہے اور صوفیت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو یہ لوگ بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے. پھر دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ بھی جو کم علم یا جاہل ہیں، دین سے دور ہیں، وہ بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے. اب یہ کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا. جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے. جس کو اللہ کی صفت کے بارے میں علم نہیں ہے وہ کیسے دجال اور اللہ کے درمیان فرق کرے گا؟ تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا علم ہونا ضروری ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر جاننا اور پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا علم حاصل کرو. کوئی انسان اپنے رب کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اس کے پاس مضبوط نہ ہو. شیخ عبد الرزاق البدر حفظ اللہ، جو مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ دنیا کے بہت بڑے عالم اور دنیا کے بہت بڑے محدث، شیخ عبد المحسن العباد البدر حفظ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں شیخ سالم الطویل جو کویت کے بہت بڑے عالم ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں نوجوانوں میں سب سے اچھے عالم شیخ عبد الرزاق البدر ہیں. عبد الرزاق البدر کی ایک کتاب ہے شرح اسماء الحسنى،
اسماء اللہ الحسنہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی شرح اور تشریح اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اردو زبان کے اندر اس کی شرح موجود ہے, غالباً انگلش وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے, لیکن کیونکہ ہم لوگ کی زبان وہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ یا تو ہم اردو کو سیکھنے کی کوشش کریں, یا اردو داں لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو ہماری زبان میں گجراتی وغیرہ میں اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک علم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے, کسی نے نہیں دیکھا, نہ فرشتوں نے نہ رسول نے. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کسی کی نگاہ کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے, اور وہ سب کو دیکھنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے دیدار میں اپنے رب کی لقاء و شوق دیدار کرنے کے لیے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر الی الجبل, اے موسیٰ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر یہ اپنی جگہ پر صحیح سالم رہا اور تمہارے اندر اتنی طاقت رہی تو اس کے بعد تم مجھے دیکھ سکو گے. تو اللہ سبحانہ فلما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعيقا, اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر فرمائی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جیسے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام دکا وخر موسیٰ صعیقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر اتنی دنیا والوں کی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں, وہ تو نور ہے. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین, جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا اللہ تیری ذات پاک ہے, میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا. اس لیے اگر آپ سے کوئی یہ بیان کرے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے, اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی پیاری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ, وہ خوش نصیب عورت جس عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش عظیم سے 10 آیتیں جن کی پاک دامنی کے تعلق سے نازل فرمائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر تم سے یہ کوئی انسان کہے کہ کسی نے تمہارے نبی نے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. تو مومن جان لے گا, کیوں کہ جب وہ دجال کیا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں, مومن جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں, اس لیے مومن سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ نہیں, یہ کیا ہے؟ دجال ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھائی ہے, اس دعا کا ہم اہتمام کریں. اور اب یہ کہ دجال ختم کیسے ہوگا, تو اس تعلق سے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کے پیروکار بڑھ جائیں گے, اس کا فتنہ اور فساد بہت زیادہ پھیل جائے گا, تو دمشق ایک شہر ہے جو سیریا, جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے, شام وغیرہ, اور آج جو ہے یعنی شام جو ہے یہ بہت بڑا خطہ تھا جو آج کئی ملکوں کے اندر جو ہے تقسیم ہو گیا, جیسے فلسطین ہے, اردن ہے, لبنان ہے, جارڈن ہے, سیریا, یہ سب ملک شام کہلاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی یعنی پورب کے سائڈ, دمشق کا جو علاقہ ہے پورب کے سائڈ ایک مشرقی جو مینارہ ہوگا, اس مینارے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آس پاس ان کے ارد گرد نیک بندے جمع ہو جائیں گے. اور جب دجال بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھنے لگے گا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کریں گے. پھر فلسطین کے اندر باب لد, باب مطلب دروازہ, لد ایک دروازہ, وہاں اس دروازے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دجال جس کے خوف سے پوری دنیا لرز رہی ہوگی, لیکن جب دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس طریقے سے پگھل جائے گا جس طریقے سے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. پھر دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو چوتھی نشانی ہے,
تیسری نشانی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تقریباً ہم کو زیادہ علم ہے، اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کہیں وقت لمبا نہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے بعد نازل ہوں گے. امام مہدی بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے. اس کے بارے میں مختصراً آپ یہ سنیں کہ امام مہدی جو ہوں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. کس کی؟ حضرت حسن کی اولاد میں سے. اور حضرت حسن کی بات آئی تو میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے، حضرت فاطمہ سے کتنے بیٹے تھے جو مشہور ہیں، جو جنت کے سردار ہیں؟ حضرت حسن اور حسین. ان دونوں میں سے فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ حضرت حسن کی. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے کس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تھی؟ حضرت حسن کے ہاتھ پر. تو ظاہر سی بات ہے حضرت حسن حضرت حسین سے افضل ہیں. اور دوسری اس حدیث سے کہ مہدی علیہ السلام حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، اس سے بھی حضرت حسن کی فضیلت ثابت ہے. لیکن ہمارے شیعہ بھائی حضرت حسن کو، حضرت حسن کے یہاں کچھ نہیں ہے، سب حضرت حسین ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت حسین کا واقعہ ایک بہت المناک دردناک واقعہ ہے، تو اس کا سہارا لے کر لوگوں کو یہ فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایرانی عورت سے شادی بھی کی تھی، تو حضرت حسین فارس والوں کے داماد ہوئے، اس لیے لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ حضرت حسن حسین سے افضل ہیں. تو مہدی علیہ السلام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کی علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام بھی یا تو محمد ہوگا یا احمد، ماں کا نام آمینہ ہوگا اور باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ زمین کے اندر جو ظلم زیادتی ہے، مہدی علیہ السلام آئیں گے تو جیسے زمین ظلم و زیادتی اس کے فساد کے اندر بھری ہوئی، حضرت مہدی علیہ السلام اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. اور حضرت مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک شام، چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے یعنی دمشق کی جامع مسجد کے، دمشق کی جو جامع مسجد ہے جو یہ سیریا میں پڑتا ہے دمشق، وہاں کی جو جامع مسجد ہے وہاں پہ آپ نازل ہوں گے، مشرقی مینار سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو قتل کریں گے، جیسا کہ ہم نے سنا. پھر حدیث میں یہ بھی تفصیل آتی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو مہدی علیہ السلام آپ کو امامت کے لیے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کریں گے بلکہ امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے. تو یہاں پہ علماء نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کیوں نہیں کرائیں گے، حضرت مہدی کی امامت میں نماز کیوں پڑھیں گے؟ تو بعض علماء نے، جن میں سے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ نبی بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عام ایک آدمی کے پیچھے جو ہے ان کی امامت میں نماز پڑھے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور امام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری زمانے تک قائم رہے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عالم اور علماء آخری وقت تک موجود رہیں گے اور ہر صدی کے اندر اہل علم کا گروہ موجود رہے گا. اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھتے تو لوگوں کی دلوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے نائب بن کر آ گئے ہیں تو اس لیے یا نبی کی شریعت لے کر آئیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے. صلیب کو توڑیں گے اس سے مراد جو نصارہ کا مذہب ہے اس مذہب کو باطل کر دیں گے، اس مذہب کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ باطل مذہب ہے. اور اسی طریقے سے خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ جو ٹیکس ہے ٹیکس کا خاتمہ کریں گے اور مال کی فراوانی ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت میں مال بہت زیادہ کرے گا یہاں تک کہ اس مال کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا.
اور اس کے بعد ایک اور نشانی ہے یاجوج ماجوج، اور یہ نشانی بھی بہت خطرناک ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً آپ کو یہ بات بولوں کہ یاجوج ماجوج یہ دو کافر قبیلے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، یعنی چوڑے چہرے والے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی، اور یہ دونوں وحشی، یہ دونوں قبیلے موجود تھے پہلے۔ ذوالقرنین نے جیسا کہ ان کی دیوار، بہت بڑے طاقتور قبیلے تھے، لوگوں کے درمیان انہوں نے فساد پھیلا کے رکھا تھا، اور ان کا خاص مشغلہ یہ تھا کہ پوری زمین کے اندر جہاں بھی جاتے تھے فساد پھیلا دیتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک حکومت دی تھی، جب آپ اپنی حکومت کا دورہ کر رہے تھے اس جگہ پہنچے تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کے فساد اور ظلم کی شکایت کی، تو پھر حضرت ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ایک عام نیک انسان تھے، بادشاہ تھے، تو ذوالقرنین نے ایک جو ہے دیوار بنائی جس کے اندر اس کو قید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے یہ کام لیا تو انہوں نے ایک بند بنا دیا جس میں انہیں جمع کر دیا گیا، یعنی ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دی گئی جس کے اندر یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بند کو کھودتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کو قتل کرنے کے بعد انہیں اس بند سے نکلنے کی اجازت دینے کے بعد روایتوں کے اندر یہ بھی تفصیل ہے کہ یاجوج ماجوج ہر رات اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دیوار کو کھود کے ختم کر کے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے یا فجر کا وقت ہوتا ہے تو پھر ان کا جو سردار رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم واپس چلو، تو پھر یہ واپس پلٹ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پہلی تھی ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ لیکن جب یہ قیامت قریب آ جائے گی اور یہ دیوار جب کھود کے چلے جائیں گے، ہلکی سی بچی ہوگی، تو دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوگی، پھر اس دیوار کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو یہ ہے بتایا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے، زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین جو طور پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف سمٹ کر چلے جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک کیڑے کے ذریعے سے، دیکھو اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے، فتنوں سے کیسے نکالتا ہے، کیسے نجات دیتا ہے، کیوں؟ هو الناصر، وہ مددگار ہے، هو القوی، وہ طاقتور ہے، هو العزیز، وہ غالب ہے، هو المنتقم، وہ زبردست انتقام لینے والا ہے، هو الجبار، هو القہار، وہی اللہ جبار اور قہار ہے۔ اتنے بڑے فسادی کے لوگوں کے جہاں جائیں گے فساد پھیلاتے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک معمولی کیڑا ان کے درمیان جو ہے، کیڑے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا، اور وہ کیڑا ان کی گردنوں کو کھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جب کھا جائے گا تو زمین کے اندر جب یہ مر جائیں گے تو خطرناک بدبو پھیلے گی، بہت خطرناک بدبو پھیلے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر کے رکھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بیسٹ پلانر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بڑے پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشوں کو لے کے سمندروں میں پھینک دیں گے یا کہیں اور اٹھا کے پھینک دیں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین رو رو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش باز کرے گا، پھر بارش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کے ذریعے سے بدبو اور سڑن پیدا ہوئی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صاف کر کے ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو ایک علامت ہے وہ ہے دابۃ الارض، چوپائے کا زمین سے نکلنا، اور چوپائے کا زمین سے نکلنا یہ بھی بہت بڑا جو ہے بہت بڑی علامت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 82 کے اندر کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا، جب قیامت
واقع ہونے والی رہے گی اخرجنا لهم دابة من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے، تو کلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، اور وہ چوپایا جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ کیسے بات کرے گا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اور لوگوں کے فسادی ہو جانے کا، جب لوگوں کے درمیان فساد ہو جائے گا، لوگ اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عظیم مخلوق کو نکالے گا۔ اور یہ جانور آخری زمانے میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد، یہ دونوں نشانیاں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض چوپائے کا زمین سے نکلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں نشانیاں ایک ساتھ ہوں گی، یعنی ایک کے بعد ایک ہوگی، یا تو پہلے چوپایا نکلے گا پھر سورج، یا تو پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا یا بعد میں چوپایا نکلے گا۔ تو اس چوپائے کے بارے میں سورہ عنکبوت کے اندر جو ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل نقل کی ہے۔ بس اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے لوگوں سے گفتگو بھی کرے گا اور انہیں نصیحت بھی کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت ہے کہ اس جانور کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہوگی۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی اس کے پاس، اور ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا ہوگی؟ انگوٹھی ہوگی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے سے مومنوں کی تمید کرے گا، یعنی مومنوں کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہ مومن ہے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ لکھ دے گا مومن، واللہ عالم وہ روایت کتنی صحیح ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں پر نشان لگائے گا، اور مطلب پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہیں۔ اور یہ نکلے گا کہاں سے؟ تو اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ مکہ کے درمیان جو صفا مروہ کی جو چوٹی ہے، ادھر پہاڑ ہیں، اسی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یکایک اچانک زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی اور یہ چوپایا اس زمین سے نکلے گا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی علامات میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک علامت ہے طلوع الشمس من المغرب، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اور اس کی تفصیل میں بھی کافی حدیث ہیں، میں ایک حدیث صرف مفہوم آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب میں نکلوں کہ نہیں نکلوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے کہ تو نکل، پھر یہ نکل جاتا ہے۔ ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن یہ سجدہ کرے گا، اجازت چاہے گا لیکن اسے اجازت نہیں دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا تو وہی سے پلٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ پھر یہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے، یہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ اور اسی کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 158 نمبر پر حدیث، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں جب نکل جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب یہ تین چیزیں نکل جائیں گی تو اس وقت کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کوئی انسان اگر ایمان لائے تو ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے کوئی ایمان لایا ہے لیکن نیک عمل نہیں کرتا تھا تو بھی اس کے نیک عمل کی اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو ان نشانیوں سے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، ورنہ پھر ہمیں توفیق نہیں ملے گی۔ تو اب یہ کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نشانیوں کے آنے کے بعد ایمان قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ایمان قبول کیوں نہیں کرے گا؟ توبہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے کہ قیامت پر ایمان لانا، ان نشانیوں پر ایمان لانا یہ غیب کی بات ہے، غیب کی بات ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں نا، ہم تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی حدیث پر ایمان لا کے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور اس پہ یقین کر رہے ہیں، لیکن
جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ اب تو وہ چیز سامنے واقعی ہو چکی، پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ یہ کہ غیب میں بغیر اندیکھے تم ایمان لاؤ، جب وہ چیز سامنے ظاہر ہوگی تو پھر ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا، نیک عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زمین کے اندر 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ثلاثۃ خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، کہ زمین دس جائے گی، ایک کس کے اندر؟ پورب کے اندر، ایک پچھم کے اندر، اور ایک جزیر عرب۔ عرب کے جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، دبئی ہو، کویت ہو، قطر ہو، جزائر ہو، مغرب ہو، تونس ہو، جتنا بھی عرب جزیر عرب میں جو بھی خطے آتے ہیں سب مراد ہے، وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا کیا آئے گا؟ بہت بڑا زلزلہ آئے گا۔ تو یہ جو ہے تین جو ہے زلزلے آئیں گے بہت خطرناک، جس سے کیا ہوگا؟ زمین کیا ہو جائے گی؟ دس جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک آخری علامت ہے جو ہے آگ، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے آخری علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری علامت آگ ہے، جو آگ کہاں سے نکلے گی؟ یمن کے شہر عدن سے، یمن کے شہر عدن سے نکلے گی، اور نکلنے کے بعد لوگوں کو حشر کی طرف لے کے جائے گی۔ حشر کا میدان کہاں ہوگا؟ شام، ملک شام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حشر کا میدان عرفات میں ہوگا، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ شام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ لوگوں کو ہانک کر حشر کی طرف لے جائے گی، اور زمین حشر سے مراد شام کی زمین مراد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس علی 3 طرائق، کہ لوگوں کو 3 طریقوں سے اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے راغبین و راہبین، پہلی قسم وہ ہوگی جو شوق سے اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے، اور دوسرا فرقہ وہ ہوگا جو اونٹ پر، کسی اونٹ پر 2 لوگ، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو جن کو جن کے پیچھے آگ ہوگی، اور آگ ان کے پیچھے ہانک کر انہیں حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقیل معهم حیث قالوا، وہ آگ ان کے ساتھ ہی رہے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے، یعنی جہاں وہ دوپہر کا آرام کریں گے تو وہ بھی وہاں آرام کرے گی، رک جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتبیت معهم حیث باتوا، وہ جہاں رات گزاریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ وتصبح معهم حیث اصبحوا، وہ جہاں صبح کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا، پھر وہ ان کے ساتھ وہاں شام کرے گی جہاں وہ شام کرے گی۔ تو اس سے مراد یہ کہ آگ ان کے ساتھ مسلسل لگی رہے گی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آگ ان کو جلا دے گی، بس کہ آگ ان کو ہانک کر کے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، سنن ترمذی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کا ذکر کیا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالشام، تم پر لازم ہے کہ تم شام کی سرزمین کو لازم پکڑو، کیونکہ جو شام کی زمین میں پہلے ہی پہنچ جائے گا، وہاں موجود ہوگا، وہ آگ کے اس چیز سے بچ جائے گا۔ تو یہ قیامات کی بڑی بڑی علامات ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، ہم اس کو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے ناقص کم علمی کے مطابق جو چیزیں بیان کی ہیں، اس میں جو بھی صحیح ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی یا غلطی ہوئی ہے تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی علامات قیامات ہیں، علامات قیامات کا علم حاصل کرنے اور اس کے بعد اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں اور شدتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سبحانك اللهم وبحمدك۔